یقین آپ اللہ پر پختہ رکھیں کہ جو بھی اللہ آپ کے ساتھ کرے گا بہتر کرے گا۔ کتنی بھی غریبی آ جائے، کتنی بھی مفلسی آ جائے، آپ اللہ کا شکر نہ بھولیں۔ کتنی بھی غریبی، کیسی بھی پریشانی آ جائے، آپ اللہ پر پختہ یقین رکھیں۔ ایک غریب انسان تھا، اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی بہت زیادہ نیک تھی، بہت زیادہ پرہیزگار تھی، عبادت گزار تھی۔ اتنی زیادہ نیک تھی، عبادت گزار تھی، پرہیزگار تھی کہ ہر وقت وہ نمازوں میں لگی رہتی، ہر وقت وہ عبادت کرتی رہتی۔ اور یہ جو انسان تھا یہ بھی غریب تھا، لیکن محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ نمازیں نہیں چھوڑتا تھا، عبادت بہت کرتا تھا، بہت نیک عمل کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈال دیتا ہے، لیکن جو صبر کر جاتا ہے، جو آزمائشوں پر کھرا اتر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنا نوازتا ہے کہ اس کے خزانوں میں پھر کمی نہیں آتی۔ ایسے ہی یہ انسان تھا، لیکن ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، ہم کتنے غریب ہیں، بڑے بڑے لوگ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اچھے اچھے پکوان پکواتے ہیں، لیکن کیا ہے، کتنے غریب ہیں ہم۔ ہماری چاہت ہے کہ ہم ایک دن مچھلی کھائیں، ہمارا مچھلی کھانے کا دل بہت کرتا ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، آپ کی تنخواہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی محنت مزدوری کے پیسوں کو دیکھتے ہوئے، میں نے اپنے دل کو مار لیا ہے۔ اب میری چاہت ہی نہیں ہوتی کہ میں مچھلی کھاؤں، لیکن مچھلی کھانے کی تمنا مجھے بہت تھی، لیکن اب میرا دل مر گیا ہے، کیونکہ ہماری اتنی کمائی نہیں ہوتی نا کہ ہم مچھلی کھائیں، ہم گوشت کھائیں، ہم اچھے پکوان کھائیں۔ نہیں، ہم نے اپنے دل کو مار لیا ہے۔ جب اتنا اس کی بیوی نے کہا تو اس کے شوہر نے کہا، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ آپ مچھلی کھانا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میاں بیوی کی یہ محبت بہت اچھی اور بہت نرالی، بہت سچی محبت ہوتی ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، میری شریک حیات، آپ نے مجھے بتایا تو ہوتا، میں کچھ بھی کرتا، لیکن تمہارے لیے میں مچھلی ضرور لاتا، آپ نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اور ایک نیک بیوی کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ جیسی شوہر کی آمدنی ہو اسی حساب سے اسے خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تو میں نے نہیں بتایا، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، کیونکہ آپ کی آمدنی اتنی نہیں ہے نا۔ اس نے کہا، میری شریکیات، آپ نے مجھے بتایا تو ہوتا، میں رات دن ایک کر دیتا، لیکن تمہارے لیے میں مچھلی ضرور لاتا۔ کچھ بھی نہیں، ابھی کچھ دیر نہیں ہوئی ہے، میں تمہارے لیے مچھلی لاؤں، میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، لیکن تمہارے لیے مچھلی لاؤں۔ دوسرے دن وہ گھر سے نکل گیا کام کی تلاش میں، لیکن کوئی کام نہیں ملا۔ گزر رہا تھا تو مچھلی کی دکان راستے میں ہی پڑی۔ مچھلی والے سے کہنے لگا، بھائی صاحب، مچھلی کتنے کی دی؟ اس نے ریٹ بتایا۔ کہ اس مچھلی کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں کہ جس سے یہ مچھلی مجھے مل جائے؟ اس نے کہا، ہاں میرے پاس ایک کام ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ کہا، کیا کام ہے بتاؤ؟ میں اس مچھلی کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کر دوں گا، لیکن میں اس مچھلی کو حاصل کروں گا۔ کا کام یہ ہے کہ میری اینٹوں کی بھٹی ہے، اس میں اینٹیں پکتی ہیں، آگ جلتی ہے، تو تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ اس میں لکڑیاں ڈالنا ہے اور اس بھٹی کو گرم کرنا ہے، اس میں آگ جلانا ہے۔ بہت ہارڈ کام ہے، اگر تم کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں تمہیں یہ مچھلی دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ اتنے سے اتنے بجے تک آپ وہاں پر آگ جلاؤ گے، اس میں لکڑیاں ڈالو گے، جب وہ اینٹیں پک جائیں گی تو تم واپس چلے آنا، یہ مچھلی ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ وہ انسان سوچ رہا تھا کہ میں تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اینٹوں کی بھٹی پر گیا، لکڑیاں ڈالنا شروع کر دیا۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ پسینہ آتا، رومال سے پوچھ دیتا، لیکن اسے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ میری بیوی مچھلی کھانے سے اتنے دن سے پریشان ہے، اتنے دن سے اسے طلب مچھلی کی لگ رہی ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں۔ بتائیے، اس کے لیے اس نے کافی محنت کی اور بھٹی میں لکڑیاں ڈالتا، کھڑا ہو جاتا، لکڑیاں ڈالتا، آرام کرنے لگتا۔ کہتے ہیں نیند تو نیند ہے نا، زیادہ جاگ لیں تو آپ کو نیند تو ویسے ہی آنے لگے گی، آپ کہیں بھی ہوں، کتنے ہی شور و گل میں ہوں، آپ کو نیند آ جائے گی۔ تو محنت تو اس نے خوب کر ہی لی تھی،
थक भी काफी गया था, टेक लगाए दीवार से खड़ा खड़ा वहीं पर सो गया। जैसे ही ये सोया तो इसका पैर फिसल गया, पैर फिसला तो भट्टी के अंदर गिरा जाके। जलती हुई तेज लपटों वाली भट्टी, तेज आग वाली भट्टी में जब ये गिरा तो अल्लाह के हुक्म से वो आग फूलों में तब्दील हो गई। वो आग फूल बन गई और उसके अंदर एक मकान इसे नजर आया। इसने आंख खोलकर देखा, एक खूबसूरत घर नजर आया। तो देखने लगा कि ये घर किसका है, तो पूछने लगा कि ये घर किसका है। तो आवाज आई कि ये घर उसका है जो अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, जो सब्र करता है। जो बंदा अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, शुक्र अदा करता रहता है, ये घर उसको मिलता है। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा घर है, तो बहुत हसीन घर है। अभी इतना कहा था कि अल्लाह के हुक्म से ये वापस आ गया। एक ऐसी हवा आई कि इसको उस हवा ने वापस कर दिया और ये जहां पर खड़ा था वहीं पर आके खड़ा हो गया और इसकी आंख खुल गई। गोया कि ये सब इसकी जानबूझ में हुआ, लेकिन इसको लगा कि शायद मैंने सपना देखा है। आंख खुली तो लगा कि शायद सपना देखा है। तो जाने के बाद उसी दुकानदार के पास गया, कहा साहब मैंने आपका काम कर दिया है, जो आपने जिस टाइम तक मुझे बताया था मैंने वो काम कर दिया है, अब मुझे मछली दे दीजिए। तो उसने कहा ठीक है। सड़ी गुली एक मछली पड़ी हुई थी, वो उसने उसे दे दी, कहा ले जाओ। वो खुशी खुशी घर लाया। सोचा आज मैं अपनी बीवी की तमन्ना पूरी कर दूंगा। मेरी बीवी ने कितनी दिनों से चाहत रखी थी कि वो मछली खाएगी, आज मेरी बीवी देखकर बहुत खुश होगी। वो थैली में मछली ला रहा था, घर पर लाया, बीवी को दी तो बीवी बहुत खुश हो गई कि मेरे शौहर आपने कर दिखाया, मेरी तमन्ना बहुत दिन की थी मछली खाने की, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ कि आपको कुछ बता नहीं सकती, आपने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। कहा है मेरी शरीके याद, आपने अगर मुझे पहले ही बताया होता ना तो मैं आपको पहले ही खिला देता। क्या कोई नहीं, देर से आई है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अभी बनाकर फिर साथ में खाएंगे। उसकी बीवी ने जैसे उस मछली को काटा तो काटने के बाद एक अजीब मंजर देखा। जैसे ही मछली कटी और जैसे मछली काटने के बाद उसने अंदर देखा तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत मोती पड़ा हुआ। उसकी बीवी ने वो मोती उठाया, देखा ये क्या चीज है, अपने शौहर के पास गई, का देखो मछली काट रही थी, उसके अंदर ये मोती निकला और ये मोती मुझे तो कीमती लग रहा है। उसने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ, अभी बाहर जाता हूँ और किसी से मालूम करता हूँ इसकी कीमत क्या है। उसने मोती लिया और सुनार की दुकान पर गया। सुनार की दुकान पर जाने के बाद उसने सुनार को वो मोती दिखाया। सुनार ने मोती देखा, चौंक गया। ओए तुम्हें मोती कहाँ से मिला? क्या मुझे ये मत पूछो, मुझे ये बताओ उसकी कीमत क्या है। अरे तुम कीमत की बात करते हो, हजारों दुकानें सोने की, सुनारों की हजारों दुकानें मिलके भी ये मोती की कीमत अदा नहीं कर सकती। हजारों दुकानों का सोना आप ले लो तब भी इस मोती की कीमत पूरी नहीं होगी, इतना महंगा मोती है ये। तुम्हें क्या मालूम है, बहुत महंगा मोती है। वो खुश हो गया कि इतना महंगा मोती और मुझे मिल गया। उसने कहा अच्छा इधर लाओ मोती। मोती लिया, का कोई बात नहीं मैं इसको बेचूंगा नहीं, अभी पहले अपनी बीवी से मशवरा करूं। कहा मेरे भाई ये तो बताओ तुम्हें मिला कहाँ? ये मत पूछो, ये मेरी विरासत में मुझे मिला है। ये मत पूछो ये मोती किसका है, बेचूंगा तो तुम्हें बता दूंगा आके। भागता दौड़ता बीवी के पास आया, मेरी शरीके सुनो तो ये मोती इतना कीमती है कि सुनार कहता है कि हजारों दुकानों का सोना मिलकर बेचकर भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। अच्छा इतना कीमती है, कहा चलो इसको बेच देते हैं। उसकी बीवी ने कहा पागल हो गए, इसको बेच देते हैं? नहीं। कहा अरे देर से सब्र करने के बाद मुझे ये मोती मिला, अब हम लोग मालदार हो जाएंगे, हमारी टक्कर का शहर में कोई नहीं होगा और तुम कहती हो कि इसे बेचना नहीं है। उसकी नेक बीवी थी, इबादत गुजार बीवी थी। कहा है मेरे शौहर आप भूल रहे हो, शायद आप इतने नेक हो, आप इतने नेक दिल हो, फिर भी आपको एक बात याद नहीं आती, फिर भी आप एक बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। कहा क्या? कहा ये इतना कीमती मोती है, ये किसी का मोती गुम हो गया होगा जो मछली के पेट में आया है। जरूर ये दरिया में किसी का मोती गिर गया होगा, मछली के पेट में आ गया, अब ये हमारे पास आया तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस मोती को इसके मालिक तक पहुंचाएं। उसने कहा हम इसके मालिक को ढूंढेंगे कैसे? तो सुनो ये मोती बहुत कीमती है, इसका जो भी मालिक होगा दरिया के पास ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा। क्यों ना हम अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और दरिया के किनारे एक झोपड़ी लगा दें,
اور ہم اس کا انتظار دیکھیں جس کا یہ موتی ہے۔ کتنے نیک لوگ تھے یہ، کتنے نیک۔ اگر کسی کو 10,000 روپے بھی پڑے مل جائے نا تو وہ فوراً چٹ کر جاتا ہے، فوراً کھا جاتا ہے۔ یہ تو اتنا قیمتی اس دور میں انہیں ملا کہ گاؤں میں کیا پورے علاقے میں ان جیسا مالدار کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نیک تھے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اللہ پر یقین کرنے والے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، جو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو بیچنا نہیں ہے، بہت قیمتی موتی ہے، یہ واپس کرنا ہے۔ ورنہ سوچتے کہ دریا میں گرا، مچھلی کے پیٹ سے نکلا، کہاں کسی کو ڈھونڈیں گے، چلو بیچ دیتے ہیں اور اس کی رقم کو لے لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا یہی تو صبر آزمایا جاتا ہے۔ صبر کرنے والے بندے تھے، تو صبر کا پھل تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے۔ دریا کے کنارے بوریا بسترا لگا دیا، جھوپڑی ڈال لی، 10 سال گزار دیے انہوں نے۔ 10 سال انہوں نے اپنے سے زیادہ موتی کی حفاظت کی کہ کبھی اس کا مالک آ گیا تو اس کو اس کا موتی دینا پڑے گا، ورنہ ہم اللہ کے یہاں منہ کیا دکھائیں گے؟ اس کے مالک نے اگر پوچھ دیا کہ مولا ان لوگوں نے یہ میرا موتی لے لیا تھا، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نہیں، 10 سال گزار دیے۔ 10 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، دروازہ ان کا کھٹکھٹایا، اندر آئے تو جیسے ہی اندر آئے کہا سنو، وہ موتی تمہارے پاس ہے؟ جیسے ہی موتی کا نام سنا تو بیوی کھٹ سے بولی ہاں ہاں، وہی موتی نا جو 10 سال پہلے گر گیا تھا آپ کا، وہی موتی ہے میرے پاس، ابھی نکال کے دیتی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام انسانی صورت میں تھے، انسانی شکل میں تھے۔ کہا کس کا موتی؟ وہ موتی میرا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں اور میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں کہ وہ موتی میرا نہیں ہے، وہ موتی کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ وہ موتی تیرے شوہر کے باپ کا ہے، اس کی وراثت میں اسے ملا تھا، اس کے باپ کا موتی ہے۔ اور سنو، اس کا باپ بہت مالدار تھا، اس کے پاس یہ موتی بہت قیمتی تھا۔ ایک دن وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ڈاکو لگ گئے، ان کے پیچھے چور لگ گئے ان کے موتی کو چرانے کے لیے۔ تو یہ دریا میں جب پہنچے تو ڈاکو چور بھی تھے، تو ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا اور موتی چرانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے دریا میں موتی پھینک دیا اور ایک بات کہی تھی کہ یا اللہ، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے نا تو یہ موتی کو سلامتی کے ساتھ میرے بیٹے تک پہنچا دینا۔ یا اللہ، میں اس موتی کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کے حوالے جو چیز کی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔